بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ محترم ناظرین، تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے جو ظالم اور ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ تاریخ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ لیکن تاریخ ان کو کبھی بھی نہیں بھلاتی جو ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں، بلکہ تاریخ ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو ناظرین، الفاظ سوچ کی عکاسی ہوتے ہیں اور سوچ عمل کی عکاسی ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی صرف ایک نام نہیں، ایک کردار نہیں، بلکہ بے شمار خوبیاں، صلاحیتیں، اوصاف، بہادریوں، کوششوں اور قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج آپ کو ارطغرل غازی کے مشہور زمانہ الفاظ اور جملے بیان کروں گا جو اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں پڑھ کر اور سن کر حوصلہ، امید، جوش، ولولہ ملتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ارطغرل نے فرمایا، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مبارک پرچم کی قسم اور آسمان پر لہراتی تلوار کی قسم، نیلا آسمان اور سیاہ زمین میری گواہ ہو، میری تلوار میرے جسم کو چیر کر خون سے بھری ہوئی نکلے، اگر میں بدعنوانی پھیلانے والوں سے جو عہد توڑ کر گھاٹ لگا کر حملہ کرتے ہیں اور غداروں سے بدلہ لیے بغیر آرام سے بیٹھ جاؤں، میں اس راستے پر دنیا کے امن و امان کی خاطر نکلا ہوں، میں مغرور سلطنت کو فرما برداری میں اپنا سر جھکانے پر مجبور کر دوں گا، میں اس کے لوگوں کو ہماری بالادستی کو قبول کرتے ہوئے گھٹنوں پر لے آؤں گا، میں ظالموں کے خلاف سخت رویہ اور مظلوموں کے لیے امید بننا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے آگے ایک سخت جدوجہد ہے، لہٰذا چھوٹے دل والوں اور غافلوں کی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ حضرت علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے
اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ مزید ارطغرل نے فرمایا، تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری آنے والی نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ جد و جہد ہماری، مگر فتح اللہ کی ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ ارطغرل نے مزید فرمایا، مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ شکار جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ مسلمان کے دو شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سب سے بیسٹ اور بہترین بات ارطغرل نے اس ڈرامے میں بتائی کہ اپنوں کی جو دھوکہ دہی ہوتی ہے، جو منافقت ہوتی ہے، جو اپنوں کے روپ میں ہوتے ہیں، اپنے درمیان میں رہتے ہیں مگر ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، لیکن جب ان کی غداری ہمارے سامنے آتی ہے، جب ان کی دھوکہ دہی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا دل جل اٹھتا ہے۔ تو اس لیے ارطغرل نے بھی بہت زیادہ غداروں کو اپنے بیچ پایا، جو اپنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محبت کرنے والوں، عقیدت مندوں کے روپ دھارے ہوئے تھے۔ اسی لیے ارطغرل نے فرمایا کہ اپنوں کی دھوکہ دہی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ابن عربی نے فرمایا، ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ دہلی ضمیر نے فرمایا، ایک جنگجو کی تلوار ضرورت کے وقت مہربان ہونی چاہیے۔ ارطغرل فرماتے ہیں، کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ بھی میرے خدا کی ہے۔
मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं और बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। सुलेमान शाह फरमाते हैं, हक़ की राह पर चलने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अर्तुगरुल फरमाते हैं, जब तक हम अल्लाह की राह पर चलेंगे आप कभी नहीं तन्हा होंगे। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। कान खोल कर सुनो, इस सरज़मीन पर उलमा पर जो भी हमला करने का इरादा करेगा तो सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल उन पर जलाद बनकर बरसेगा। जो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियां नहीं बचेंगी, उनके लिए हमारी तारीख़ ही काफ़ी है। जो ये कहते हैं हमारी ताकत काफ़ी नहीं है, उन्हें कह दो कि हमारे लिए हमारा ईमान ही काफ़ी है। जो ये कहते हैं तुम्हारे लिए ये कायनात काफ़ी नहीं, उन्हें कह दो हमारे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। सिपाही अब्दुर्रहमान ने फरमाया, जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ अमन नहीं होता। सुलेमान शाह ने फरमाया, तख्त और इक़्तिदार की आग से रूह झुलस जाती है। अर्तुगरुल ने फरमाया, एक बुज़दिल अपनी मौत से पहले हर रोज़ मरता है, लेकिन एक बहादुर सिर्फ़ एक बार, और वो भी सिर्फ़ बहादुरी से मरते हैं। फ़तह हमारी नहीं खुदा की है। जब तक हम अल्लाह की राह पर चलेंगे तो कोई भी हमें झुका नहीं सकता। और अर्तुगरुल फरमाते हैं, अगर आपका दिल पाक है तो ये दुनिया की किसी भी बुराई से मुतासिर नहीं हो सकता। जब तुम दुश्मन को शिकस्त दोगे वो तुम्हारा कैदी बन जाएगा। मेरे बहादुर, हम कैदियों को जान से नहीं मारते। एक तलवार हर वक्त ज़रूर तैयार होनी चाहिए। फरमाते हैं, बेटा, सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून तलाश करता है। अर्तुगरुल फरमाते हैं, दोस्त मुखलिस हों तो इंसान को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। हमें रियासत में मौजूद शयातीन से डरना नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। किले और तख्त अहम नहीं हैं, हमारा परचम रिज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए है। ये जुमला उस वक्त अर्तुगरुल ने फरमाया जब अर्तुगरुल ने किला को फ़तह किया। चौथे सीज़न में, ड्रामा के चौथे सीज़न में जब अर्तुगरुल ने किला को फ़तह किया तो उस वक्त ये मशहूर जुमला कहा कि किले और तख्त अहम नहीं हैं, हमारा परचम रिज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए है। और अर्तुगरुल ने यह भी फरमाया, जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहेंगे तब तक कोई भी हमें झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन, ये थे कुछ तारीख़ी और अहम अल्फाज, जुमले, बातें, अक़वाल जो आप अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा के अंदर देख सकते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको सुनकर, पढ़कर आप लोग अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं। आपका ईमान ताज़ा होगा, आपके अंदर हौसला आएगा, बहादुरी पैदा होगी और कुछ करने की जुस्तजू पैदा होगी। ये वो ऐसे अल्फाज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और
اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ہر طرف شیئر کر دیں، اور آخر میں کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہماری حوصلہ افزائی ہو تاکہ مزید ہم اس پر اور بھی ویڈیو بنا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔